بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کا فرض ہے کہ نئے سال میں گزشتہ سال سے زیادہ قربانیاں کرے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرمودہ 2 جنوری سن 1942۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع ہیں، تو یہ بھی سچ ہے کہ ہمارا اگلا سال ضرور پچھلے سال سے بہتر ہوگا، اور اگر یہ سچ ہے کہ ہمارا اگلا سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا تو اس میں شبہ نہیں کہ ہمیں شکر بھی پہلے سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ہمیشہ نعمت کے مطابق ہوتا ہے۔ سن 1942 کے آغاز میں سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کے پہلے خطبہ جمعہ میں افراد جماعت کو گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال نیکیوں میں زیادہ بڑھنے کی طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی نہایت لطیف تشریح و تفسیر بیان کی، اور اس آیت کی روح سے مومنین کی تعریف بیان فرمائی۔ سال نو کی مناسبت سے اس خطبہ جمعہ کے بعض حصے اس دعا کے ساتھ ہدیہ قارئین ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیا سال ہر لحاظ سے مبارک کرے اور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصائح پر عمل کرنے والا بنائے۔ ادارہ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، ہر سال جو مومن کے لیے آتا ہے وہ اس کے لیے نئی برکات لاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورہ ضحیٰ آیت 5، جس کے معنی یہ ہیں کہ تیری ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے اچھی ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، یہ لازمی بات ہے کہ اس کے درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی اس سے ایسا ہی ہوگا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پس ہر مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک وہی ہونا چاہیے جو قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا ہے، یعنی وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس کی بعد میں آنے والی حالت پہلی حالت سے اچھی ہو۔ بعض لوگ دنیا میں ہمیشہ نیا سال آنے پر اس کے بہتر ہونے کی امیدیں دوسروں کو دلاتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس پر حیران ہوا کرتا ہوں۔ اخبار والے جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے اپنے خریداروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھلے سال میں بعض کوتاہیاں ہوئیں، بعض مشکلات درپیش تھیں، مگر اب ایسا نہ ہوگا، نئے سال میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ سال تو ہم نے خوب غداری کی، ہمارے مضمون ردی تھے، کاغذ ناقص لگایا جاتا رہا، اور اس طرح ہم نے گاہکوں کے پیسے کھائے۔ لیکن اپنے گاہکوں سے تحریک کرتے ہیں کہ تم ایک سال کے لیے اور اپنے آپ کو احمق اور کودن بناؤ۔ وہ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ نئے سال کے لیے بہت اچھا انتظام کر دیا گیا ہے، لیکن وہ پچھلے سال سے بھی بدتر ثابت ہوتا ہے، اور وہ آخرۃ خیر لک من الاولیٰ کی بجائے شر لک من الاولیٰ ثابت ہوتا ہے۔ اس سال وہ پہلے سے بھی زیادہ ناغے کرتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ ردی مضامین چھاپتے ہیں، اور پہلے سے بھی زیادہ ناقص کاغذ لگاتے ہیں۔ لیکن جب وہ سال بھی گزر جاتا ہے تو پھر اپیلیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، گزشتہ راسلات، جو غلطیاں گزشتہ سال ہوئیں وہ اب نہ ہوں گی، اور آپ لوگ اس سال ضرور خریدار رہیں۔ گویا وہ اپنے گاہکوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک سال کے لیے اور بے وقوف بننا پسند کریں۔ یہ اخبار نویس ہمیشہ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں، سوائے دینی اخباروں کے یا بڑے بڑے دنیاوی اخباروں کے جو اس الزام سے بری ہیں۔ نیز یہ ہندوستان کے اخبار نویسوں کی حالت ہے، ورنہ یورپ کے اخبار نویس ایسے نہیں ہوتے۔ بے شک اب ہندوستان میں بھی بہت سے اخبار ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن ایک کافی حصہ ابھی تک ایسا ہی ہے۔ ان اخبار نویسوں کے علاوہ ایک طبقہ اور ہے جو یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ گزشتہ سال ان کے لیے اچھا گزرا یا برا گزرا، اور آئندہ سال کیسا ہوگا۔
وہ ہمیشہ دبدہ اور رشک کی حالت میں رہتے ہیں۔ وہ جانتے نہیں کہ پچھلا سال کیسا گزرا اور آئندہ کیسا گزرے گا۔ مگر دیکھو مومن کی حالت کیسے اطمینان کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قانون مقرر فرما دیا کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر دن پہلے دن سے اور ہر سال پہلے سال سے بہتر ہوگا۔ پس جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، یہ قانون اس پر بھی حاوی ہوگا، اور اس کے لیے ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے اور ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے اچھا ہوگا۔ دنیا کے لوگ جب کوئی سال گزرتا ہے تو اس پر لعنتیں کرتے ہیں اور نئے سال کے آنے سے گھبراتے ہیں۔ گزشتہ سال پر لعنتیں ڈالتے ہیں کہ وہ کیسی مشکلات اور مصائب کا سال تھا، اور نئے سال سے گھبراتے ہیں کہ معلوم نہیں کیسا ہو۔ لیکن مومن پچھلے سال پر بھی خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کے رب کی طرف سے تھا، اور آئندہ پر بھی مطمئن ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کے رب کی طرف سے ہے، اور اس کے رب کا وعدہ ہے کہ وہ پچھلے سے اچھا ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگلا سال پچھلے سال سے اچھا ہوگا، وہاں مومن کا بھی فرض ہے کہ وہ نئے سال میں پچھلے سال سے زیادہ قربانیاں کرے، کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع ہیں، تو یہ بھی سچ ہے کہ ہمارا اگلا سال ضرور پچھلے سال سے بہتر ہوگا۔ اور اگر یہ سچ ہے کہ ہمارا اگلا سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا، تو اس میں شبہ نہیں کہ ہمیں شکر بھی پہلے سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ہمیشہ نعمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر نعمت کم ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع نہیں رہے، اور اگر رہے ہیں تو نعمت زیادہ ہونی چاہیے، اور نعمت زیادہ ہو تو شکر بھی زیادہ لازم ہے، اور قربانیاں بھی گزشتہ سال سے زیادہ کرنی ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سال کسی پر ظاہری مشکلات اور تکالیف زیادہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سال اس کی بیماری میں گزرا ہو اور اس سے پہلا نہ گزرا ہو، کوئی سال مالی مشکلات میں گزرا ہو لیکن اس سے پہلا مالی لحاظ سے اس کے لیے اچھا ہو۔ مگر قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اگلی حالت پچھلی سے اچھی ہوگی، ان ظاہری مشکلات کا اس سے تعلق نہیں۔ یہ اس زندگی کے متعلق وعدہ ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور ہے۔ اس سے مراد یہ چند سالہ زندگی نہیں، بلکہ وہ ہے جو لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت سالوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر مومن کے لیے پہلے سال جنت میں ادنا سامان جمع کیے گئے تھے اور اگلے سال اس سے زیادہ بہتر جمع ہوں، تو یہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہوگا یا نہیں؟ دراصل یہ دونوں زندگیاں مل کر ایک زندگی بنتی ہے۔ جو لوگ اسی دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھ لیتے ہیں وہ بھی ٹھوکر کھاتے ہیں، اور جو آخرت کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ لیتے ہیں وہ بھی ٹھوکر کھاتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کو اصل زندگی سمجھ لیتے ہیں وہ اس دنیا کی مشکلات اور ابتلاؤں کو دیکھ کر خیال کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ اچھا نہیں، اور جو لوگ اگلی زندگی کو ہی زندگی سمجھتے ہیں وہ اس دنیا میں سچائی کو معلوم کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ اس زندگی پر اگلی دنیا کو قیاس نہیں کرتے، بلکہ دونوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ اس زندگی پر اگلی زندگی کا قیاس کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی آخرۃ اعمی، سورہ بنی اسرائیل آیت 73، یعنی جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ اگلی زندگی میں بھی اندھا ہوگا، اور اگر اس زندگی میں بینائی حاصل ہوگی تو اگلی میں بھی ہوگی۔ جو لوگ اس زندگی کو لغو اور کھیل سمجھتے ہیں اور اگلی زندگی کو ہی صرف زندگی سمجھتے ہیں وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا میں خدا تعالیٰ کے نشانات کو تلاش نہیں کرتے اور ان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ پس جب بھی کوئی ٹھوکر انہیں لگتی ہے وہ اس کی برداشت نہیں کر سکتے اور ارتداد اختیار کر لیتے ہیں۔ دراصل یہ دونوں زندگیاں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ یہ جہان اگلے جہان کی تصویر ہے۔ ایک شخص کی اگر پہلے سال کی تصویر دیکھیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن اگلے سال کی تصویر دیکھیں تو ناک کٹی ہوئی ہو، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص کی یہ تصویر ہے اس کی ناک کٹ چکی ہے۔ اسی طرح
ہر اگلے سال کی تصویر کا حال ہے۔ اگر ان میں کوئی خرابی دیکھیں تو سمجھنا چاہیے کہ اگلے جہان میں بھی حقیقی خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اگر خرابی صرف تصویری ہو، یعنی صرف اس دنیا کی زندگی میں، تو وہ یقیناً عارضی روک ہوگی۔ جیسے اگر ناک تو انسان کی درست ہو مگر تصویر کے اندر ناک میں کوئی نقص ہو جائے تو اس سے صاحب تصویر کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا، بلکہ فوٹوگرافر معذرت کرے گا اور اس کا بدلہ اگر ممکن ہو تو دوسری طرح دے گا۔ اسی طرح اگر کسی صحیح تصویر کو یہاں فرشتے کسی مصلحت کے ماتحت غلط طور پر پیش کریں تو اگلے جہان میں اس کے بدلے وہ زیادہ نعمتیں جمع کرتے ہیں تاکہ اس غلط تصویر کا ازالہ ہو جائے۔ پس میں اس نئے سال کے آغاز پر احمدی احباب کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس سال میں زیادہ اچھا نمونہ دکھائیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی حد تک بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، قلیل سے قلیل اتباع بھی کی ہے، تو یقین رکھیں کہ ان کا اگلا سال اس سے اچھا ہوگا، اور اگر ان کا اگلا سال اس سے اچھا ہوگا تو گزشتہ سال کی نسبت اس سال ان کے شکر، گزشتہ سال کی نسبت ان کی قربانیاں، گزشتہ سال کی نسبت ان کی حمدیں، ثنائیں اور تسبیحیں بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ الفضل 8 جنوری سن 1942، صفحہ 5 تا 6۔